اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آدمی کی تعریف کی اور جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لینے والے ہیں اور وہی اس کو حقیقت میں جاننے والے بھی ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے اور آپ لوگوں کی تمام جو مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور آپ کے تمام مسئلے جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دے، اور جس پریشانی میں جو مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نجات دلائے، آمین۔ اور وہ میرے ایسے سبسکرائبر جو ڈیلی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مجھے میلز آتی ہیں اسپیشل کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو ان سب کے لیے بھی، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر اور ویورز ہیں جو مجھے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سب کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو جائز مقاصد ہیں، جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت عطا کرے اور ان کے مسئلوں کو اور مشکلات کو حل کر دے۔ اور میرے جو بہن بھائی ہیں وہ ایگزام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو لوگ پڑھائی میں جن کا دل نہیں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا دل لگائے پڑھائی میں، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نوکری کا ان کا انتظام کر دے۔ جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے، اور جو لوگ شادی کے لیے پریشان ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے شادیوں کے لیے بہترین انتظامات کر دے اور رشتوں کا بھی انتظام کر دے۔ تو ویورز یہ سب دعاؤں کے لیے مجھے کہا جاتا ہے، تو میں یہاں پر سب کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں جب نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں تو اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے نام لے کر، جن کا مجھے یاد رہ جاتا ہے اور جیسے جیسے یاد آتا ہے میں ان سب کے نام لے کر ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں تو مجھے میرے اوپر ایک قرض ہے تو میں اس کو لازمی ادا کرتی ہوں۔ تو ویورز آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے، شکریہ، آمین۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ایز یوزول کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ خاص طور پر میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں کے ساتھ میری ویڈیوز کا لنک ضرور شیئر کریں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹس بھی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور جن لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے ایسا کر کے ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں یہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ کے وظیفے ہیں، کہ آپ کون سے وظیفے جو ہیں وہ کس ٹائم پر کس نماز کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مجھ سے کیونکہ مجھے میلز آئی تھی کہ ہمیں بتا دیں کہ صبح شام کی دعائیں کون سی ہیں یا کون سی نماز کے ساتھ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو میں اس لیے آج اس ٹاپک پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر لائی ہوں کہ 5 نمازوں کے ساتھ آپ کون سے وظیفے کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم فجر کی نماز کے بعد۔ تو فجر کی جب نماز پڑھنا شروع کریں گے آپ 2 سنتیں پڑھ لیں گے، تو آپ نے 2 سنتوں کے بعد اور فرضوں کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے 41 یعنی 41 ٹائم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ 41 بار سورہ فاتحہ کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگے تو پھر دوبارہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 41 ٹائم ہو جائے گی اور آپ کی سورہ فاتحہ بھی 41 ٹائم ہو جائے گی۔ اور یہ آپ اس ٹائم جو بھی آپ مقصد ہوگا، جو بھی آپ دعا کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر آپ کے حق میں بہتری ہوگی تو ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ اس مقصد کے لیے خاص ہے اور اس کے بعد پھر آپ فرض ادا کر لیں گے۔ یہ سنتے اور فرضوں کے درمیان ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، دعا مانگ لیں اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ فرض پڑھ لیں۔ اور اول آخر درود شریف میں کئی دفعہ کہنا بھول جاتی ہوں، تو پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے درود شریف کا نہیں بتایا، تو درود شریف آپ خود ہی پڑھ لیا کریں۔ یہاں پر ہم نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کتنی دفعہ نہیں، تو آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اب جی آپ نے جب فرض ادا کر لینے ہیں تو سنتوں اور فرضوں کے بعد آپ یہ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ نے فرضوں کے بعد یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یہ آپ نے 101 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ یہ ہے جی عزت کے لیے، یعنی کہ جو بندہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں، سب کی نظروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بزرگوں میں، اور اپنے یعنی کہ ہر جگہ پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو رزق و عزت عطا ہو، ہر کوئی بندہ اس کی عزت کرے، تو وہ یہ شخص فجر کی سنتوں کے بعد یا عزیزو یا اللہ، یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا پڑھے گا اور 101 دفعہ پڑھے گا اور روزانہ پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا جو ہے وہ اس کی عزت کرنے لگ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزگار میں ترقی ہو، رزق میں اضافہ ہو، روزگار میں ترقی ہو، تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے یا فتاح ہوں، یا کافی ہوں، یا غنی ہوں، یا رزاق ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یا فتاح ہوں، یا کافی ہوں، یا غنی ہوں، یا رزاق ہوں۔ یہ 4 نام ایک دانے پہ تسبیح کے اکٹھے پڑھنے ہیں، اور یہ آپ نے جی 99 یعنی 99 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے روزگار میں ترقی ہوگی۔ یہ تھے جی فجر کی نماز کے وقت کے وظائف۔ اب ہم چلتے ہیں ظہر کی نماز کی طرف۔ جب آپ ظہر کی نماز پوری ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا کریم یا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں نام ملا کے پڑھنے ہیں، یا کریم یا اللہ، یہ بھی آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے اور روزانہ آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، جو آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو ہے تسبیح ہے، یہ آپ نے بس ایک یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ ہر قسم کی مشکلیں آسان آپ کی ہو جائیں گی۔ یہ آپ ایک بار ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور مشکلیں اس سے آسان ہو جائیں گی۔ آپ جب روزانہ ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں اعظم بھی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ پڑھ کر کسی بیمار کے اوپر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صحت حاصل ہو جائے گی، اور ظہر کے ٹائم پر اگر پڑھ کے آپ دم کریں گے۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم عصر کی نماز کی طرف۔ جی عصر کی نماز کے وقت آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا اللہ، ٹھیک ہے؟ 101 دفعہ آپ پڑھیں گے یا جبارو یا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام دونوں آپ اکٹھے پڑھیں گے، یعنی تسبیح کے ایک دانے پر دونوں نام اکٹھے پڑھیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا جی، آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، آپ اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ دشمنوں کے لیے خاص عمل ہے۔ اگر کسی کو کوئی دشمن سے مسئلہ ہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد
یا جبارو یا اللہ پڑھے گا 101 مرتبہ روزانہ، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جو جس کا دشمن ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں جی مغرب کی نماز کے بعد کا وظیفہ۔ تو مغرب کی نماز کے وقت جب آپ نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ، یہ بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو مغرب کے بعد پڑھنے سے ہمارے جتنے بھی، یعنی کہ جو پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزانہ اس کو بھی عادت بنا لیں اور اس سے آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اب آ جاتے ہیں جی ہم عشاء کی نماز کی بات۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ پڑھیں گے یا غفارو یا اللہ، یا غفارو یا اللہ، یہ بھی 101 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور یہ خاص رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، کہ جس کو رزق کی تنگی ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح، یعنی کہ 101 مرتبہ، ایک تسبیح پوری اور ایک دانہ اوپر، تو یہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی اور کھلا رزق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہیں گے۔ یہ تھے جی میرے آج کے 5 وقت کے وظائف جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ آپ لوگ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کی تمام جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ ان سب چیزوں کو روٹین بنا لیں گے۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مجھے کمنٹس کر کے اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی جائے۔ اور ویورز، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے آپ لوگوں سے سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ بس میرے لیے خصوصی دعا کر دیا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔